الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میری محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے. یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، مرد ہو یا عورت، ان تمام کو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے. بہت بڑا مجمع دنیا سے آخرت کی طرف جا چکا ہے. جتنا دنیا میں زندہ ہے اس سے زیادہ قبر میں ہے. یہ دنیا کے اندر یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو بھی آئے گا اس کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مزدور ہو یا مالدار ہو، کھیتی باڑی کرنے والا ہو یا تجارت کرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، دنیا کا ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے ان تمام کو قبر میں جانا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عقل مند عورت کی تعریف فرمائی کہ عقل مند مرد کو ہے، عقل مند عورت کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا الکیس من داد نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند مرد وہ ہے اور عقل مند عورت وہ ہے جو اپنی نفس کی نگرانی کرے. نفس کی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں منمانی زندگی نہ گزارے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، رب مانی زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے دنیا میں، اور میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہے. میں دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہو یا عورت، ان تمام کو دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بن کے زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندگی بہت پسند ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے. جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر آتی ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو زبان پر اللہ کی باتیں آئے گی، اور دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی، اور دل میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو ہماری زبان پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے تذکرے ہمارے سامنے ہماری زبانوں پر آئیں گے. جو چیز دل میں ہوگی وہ عمل میں ہوگی، اور جو چیز دل کے اندر ہوگی وہ زندگی میں آئے گی. اس لیے محنت کرائی سب سے پہلے اپنے دلوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام اور صحابیات کا جسم نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کی محنت کا میدان جو بنایا وہ صحابہ کا دل بنایا۔ جب دل بن جاتا ہے تو زندگی بن جاتی ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نکل جاوے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو میرا اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی دل میں آ جاتی ہے، التجاف عن ذا الغرور، کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، کپڑوں کی محبت نکل جاتی ہے، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ ہمارا وقت کپڑوں کے بنانے میں اور کپڑوں کے سنوارنے میں نہیں گزرتا، بلکہ ہمارا وقت دلوں کے سنوارنے میں گزرتا ہے کہ ہمارا دل بن جاوے۔ دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، جب دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے گی تو اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی۔ اس سے میرے بہنوں، اگر دل میں آخرت کا غم ہوگا تو اللہ پاک دنیا کے غم کو نکال دے گا، اور دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے غموں کو نکال دے گا۔ دو غم اور دو خوشیاں ساتھ میں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دل میں آخرت کا درد ہوگا تو دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، اور دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کی فکر دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی تھی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، صحابہ کے دلوں میں فکر آخرت تھی، صحابہ کے دلوں میں بات بیٹھ چکی تھی ہمیں دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی عورت نیک عمل کرے گی نیک عمل کا بدلہ اس کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسی، نیک عمل کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے گی، اللہ کے ذکر کی پابندی کرے گی، اور پردے کی پابندی کرے گی، رب مانی زندگی گزارے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق چلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی محبت اور دنیا کے ڈیکوریشن کی محبت اور دنیا کی محبت دلوں کے اندر آ جائے گی، اور اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، اور دنیا کمانے کے پیچھے اور کپڑوں کے پیچھے زندگی گزرے گی، ہمارا ٹائم گزرے گا، ہمارا وقت گزرے گا۔ تو فرمایا ومن اساء فعلیہا، کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی تو نافرمانی کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور برائی کی ہوگی، اس کا انجام بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ آخرت میں کھولے گا جب اللہ تعالیٰ کی بندی نامہ اعمال کو دیکھے گی، اور اپنی زندگی کے بھولے ہوئے دین اور زندگی کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے دین جب اللہ تعالیٰ آخرت میں کھولے گا تو ہماری زبان پر یہ جملہ ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہو چکا ہے جس سے ایک نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ ایک بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ ووجدوا ما حملوا حاضرا، مجھے ساری کے ساری اللہ کے نافرمانی کو سامنے پیش کر دیا۔ ہم نے کتنے دنیا میں گناہ کیے ہیں، ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے غلط سنا ہے، ہمارے ہاتھوں نے غلط چیزوں کو پکڑا ہے، اور ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے ہیں۔ ہم نے ہمارے سوچ میں اللہ کی نافرمانی کو سوچا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی نافرمانی کی باتیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے سامنے کھلے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دینی ماں بہنوں، ہم دنیا میں رہ کر سب سے پہلی بات تو ہم دل میں پیدا کریں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نکل جائے، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت دلوں سے نکل جائے، اور دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایمان کو مانگا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، یا اللہ میں تو آپ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، یا اللہ میں تو ہمیشہ رہنے والا ایمان مانگتا ہوں. اللہ کے نبی نے دعاؤں میں اللہ کے یقین کو مانگا، اللہ کے تعلق کو مانگا، اللہ کی محبت کو مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایمان کا سوال کیا ہے تو ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. نمبر 2، ایمان کے نور کی دوسری علامت کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود، کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والے گھر کی تیاری کروں. فکر آخر زندگی میں آ جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک دن آئے گا میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. میری بہنوں، ہمارے بچے ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا. جب بچے کے اسکول کا وقت ہوتا ہے تو ماں تیار ہو جاتی ہے کہ بیٹے کے اسکول کا دفتر تیار کرو، اور مدرسے کا وقت ہو جاتا ہے تو مدرسے کے لیے کتابیں تیار کرو، ناشتہ ماں تیار کرتی ہے. ایک دن ہوگا بچے گھر پر آئیں گے، اسکول کا وقت ہو جائے گا، مدرسے کا وقت ہو جائے گا، لیکن ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہوگا. ایک طرف بچے کے ابو روتے ہوں گے اور بچے کے چچا روتے ہوں گے، امی میرے اسکول کا وقت ہو چکا ہے، امی میرے مدرسے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ماں کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے. ماں بولنے کے لیے تیار نہیں. وہ ماں جو بچے کے اشارے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور گھر سے باہر بچے کو رکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، آج ماں کا جسم پڑا ہوا ہے. ماں آنکھ کے ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی، زبان کے ہونے کے باوجود ماں اپنے بچے سے بات نہیں کر سکتی، کان کے ہونے کے باوجود بچے کی فریاد کو ماں سن نہیں سکتی کہ کیا ہوا، کہ موت آ چکی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ان کا جنازہ گھر سے اٹھایا جائے گا، ان کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن کو اتارا جائے گا، ان کے گلے سے سونے کے ہار کو اتارا جائے گا. اور میری بہنوں، قسم قسم کے ہزاروں کروڑوں روپیوں کے کپڑے ہمارے بدن سے نکالے جائیں گے اور ایک کفن کا کپڑا پہنا کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ وقت تو ہر ایک کے گھر پر آنے والا ہے. مرد ہو اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، عورت ہو اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن موت کی فکر میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے. ہم زندگی اس طریقے پر گزار رہی ہیں، اس طریقے پر زندگی ہماری گزر رہی ہے جیسے ہم کو قبر میں جانا بھی نہ ہو اور موت کا فرشتہ ہمیں دیکھنا بھی نہ ہو اور موت ہمارے گھروں پر آنے والی ہی نہ ہو. اس طرح میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. میرے نبی نے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہاں کی خوشی بھی دھوکا ہے، یہاں کی غمی بھی دھوکا ہے، یہاں کے کپڑے بھی دھوکا ہے، یہاں کا سونا و چاندی کے زیورات بھی دھوکا ہے، یہاں کے بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے محل بھی دھوکا ہے. دنیا دھوکا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ نے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کی بیٹی، دنیا کی تمام چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، میں ساری دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا، تیری خدمت کے لیے پیدا کیا. وخلقتک لأجلی، اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا کہ تو دنیا میں رہ کر میری عبادت کر، میرے سامنے سجدے کر، تو آخرت کی فکر کر اور نماز کی پابندی کر، قرآن کی تلاوت کی پابندی کر، اللہ کے ذکر کی پابندی کر. یہ ہمارا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور فاطمہ میرے کلیجہ ہیں، فاطمہ تو میرا نور ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے اور کچھ باندیاں آئی. حضرت علی کے گھر پر کھانے کا فاقہ تھا، گھر میں بھوک تھی، گھر میں پریشانی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے سارے کام کاج کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بدن پر نشانات پڑ چکے تھے اور پانی بھر کے لاتی تھی. پانی بھرتے بھرتے مشق کے نشانات، ان کے رسی کے نشانات اور مشق کے نشانات ان کے بدن پر پڑ گئے تھے. حضرت علی نے کہا، فاطمہ جاؤ، تمہارے ابا کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تمہارے ابا کے پاس کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں،
کوئی باندی لے آؤ، کوئی خادم لے آؤ تاکہ تمہارے کام کاج میں آسانی ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو بہت سارا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں بول نہیں سکی اور چوپ چاپ گھر پر آ گئی، بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب دوسرے دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے اور کہا بیٹی فاطمہ کل تو میرے پاس آئی تھی اور آنے کے بعد چوپ چاپ تو واپس چلی گئی، کیا بات تھی؟ تب بھی حضرت فاطمہ اپنے ابا کے ادب کی بنیاد پر ایک لفظ بول نہ سکی۔ حضرت علی نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے سارے کام کاج تمہاری بیٹی فاطمہ کرتی ہے، پانی وہی لاتی ہے، گھر میں خود جھاڑو بناتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، گھر کا کھانا خود پکاتی ہے اور لکڑیاں بھی لاتی ہے اور پورا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ان کا بدن چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ باندی آئی ہوئی ہے تاکہ تھوڑی مدد ہو جائے، تاکہ ان کے کام کاج میں سہولت ہو جائے۔ اسی وقت میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے خادم اور باندی سے بڑھ کر عمل بتاؤں؟ رات کو جب سونے کا ارادہ ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر یہ تیری تسبیح ان تمام کے تمام خادموں اور باندیوں سے افضل ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فکر آخرت کی بات بتائی، بیٹا اللہ کا ذکر کرا کر، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے تھکن کو دور کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی کوئی عورت اگر ان تسبیحات کی پابندی کرے، اگر پورا دن کام کاج کی ضرورت پڑے، گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اگر عورت پر ہے اور رات کے سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، ان تسبیح پڑھنے کی برکت سے میرا اللہ اس کے سارے تھکن کو دور کر دے گا۔ یہی اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، مناجات کرتی، قیام میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی اور اللہ کے سامنے روتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی اور فجر کا وقت ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتی اے پروردگار عالم آپ نے راتوں کو چھوٹا بنا دیا، مجھے عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کی محبت تھی اور جب دل میں فکر آخرت تھی تو سردی کے موسم کی راتوں کے چھوٹے ہونے کا ان کو شکوہ تھا۔ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے، آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، چونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ ہم کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے اور قبر کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ ایک دن موت آنی ہے اور موت کا جھٹکا ہمارے گھروں پر بھی آنے والا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلی گئی، بڑی بڑی عورتیں دنیا سے چلی گئی، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الکیس من داد نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں کتنی ہیں، کہ میری امت کی عمر 60 و 70 کے بیچ میں ہے۔ 60 و 70 اس امت کی عمر ہے۔ بہت ہی کم مرد ہے، بہت ہی کم عورتیں ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں بیماری اللہ نے بھیجی ہے تو زندگی بیماری میں گزر جاتی ہے۔ اولاد نافرمان ہیں تو ایک ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عمر جو ہماری ہے، ان عمر کو ہم قیمتی بناوے، اپنی زندگی کو آخرت کی فکر سے مزین کرے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ نمازوں کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، یہ پردے کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، اپنے شوہر کی وفاداری یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے۔ توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، پرکھنے والا وہ اللہ ہے، اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی قدرت والا، جو آسمان کے اوپر کو جانے، جو آسمان کے نیچے کو جانے،
جو زمین کے اوپر کو جانے، جو زمین کے نیچے کو جانے، زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی رفتار کو بھی سنے اور چوٹی کی آواز کو بھی سنے، اور اس چوٹی کو رزق پہنچانے والا بھی اللہ۔ اتنا بڑا اللہ ہے، اتنا بڑا اللہ ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ہم آہستہ بولے تو بھی اللہ سنے، زور سے بولے تو بھی اللہ سنے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہمارے دل میں تھوڑا سا ارادہ، ہمارے دل میں کوئی ارادہ آیا، چاہے نیکی کا ارادہ آیا ہو یا گناہ کا ارادہ آیا ہو، وہ ارادے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اس ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں کون سا دل میں ارادہ آئے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہماری آنکھوں کی خیانت کو میرا اللہ جانتا ہے، اور آنکھوں کی غلط دیکھنے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں کیا ارادہ پیدا ہوتا ہے، دل میں کیا باتیں آتی ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ آسمانوں پر جانتا ہے۔ تو فرمایا اپنے عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ اتنا بڑا اللہ، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں پتہ نہیں میں آسمان کا بھی پروردگار ہوں، آسمان کا بھی علم میرے پاس ہے، زمین میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین عورتیں آپس میں مل کر بیٹھی بیٹھی کیا باتیں کرتی ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، پانچ عورتیں مل کر کیا کیا باتیں کرتی ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، تین سے کم ہو یا چھ سے زیادہ ہو، 6 لاکھ ہو، بیٹھے بیٹھی کیا باتیں کرتی ہیں، کیا پلان بناتی ہیں، بیوی شوہر کے خلاف بات کرتی ہیں، ساسو بہو کے خلاف بات کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کے خلاف بات کرتی ہیں، کس کے سامنے کرتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاوے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیلنڈر ہو جاوے، ہم دنیا میں اپنی منمانی کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ ربانی زندگی گزارے۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، پروردگار عالم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے میرے بہنوں دل میں یقین کو بٹھاؤ اور دل میں ایمان کو مضبوط کرو، دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، دل میں فکر آخرت کو پیدا کرو۔ یہ دل اصل چیز ہے کہ دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ جائے، دین کی محبت دل میں آ جائے، دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، جب رات کا وقت ہوتا تھا تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اتنا روتی کہ ان کا مسلح رونے کی بنیاد پر بک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا بھتیجا آیا صبح سویرے تہجد کے وقت اور اس کا پیر مسلح پر پڑا تو اس کا پیر بک گیا۔ کہاں ففی جان، یا تم نے وضو کیا ہے کہ تمہارا پورا مسلح بک چکا ہے؟ تو رابعہ نے فرمایا بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو خدا کے خوف سے نکلے ہیں۔ اس سے میرے بہنوں ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والی بنے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ جب ماں کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا تو اولاد کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا۔ جب ماں دیندار بن جاتی ہے تو اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو، ایک عورت جب زندگی اس کی بن جاتی ہے اس کو دیکھ کر اس کے بچے دیندار بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے عورتوں، اے مومن عورتوں، اپنے آپ کو دین کی پابند بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی نماز کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کی پابند بناؤ، خود بھی روزے کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو روزے کی پابند بناؤ، خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں فکر آخرت ہوتی ہے،
اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی زندگی کا اثر اور ماں کے تقوی کا اثر بھی اولاد کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، ماں بھی گناہ کر رہی ہے، اللہ کے نافرمانے والے کام میں ماں بھی مشغول ہے، جھوٹ بولتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور گانا سنتی ہے، واٹس ایپ پر چلتی ہے، فیس بک پر چلتی ہے، وہی ماں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اس سے میری بہنوں یہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے داہنے کان میں اذان پڑھو اور بچے کے بائیں کان میں تکبیر پڑھو کہ پہلے ہی دن سے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز جاوے کہ بیٹا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، دنیا کی باتیں کانوں میں نہ آوے، اللہ کی توحید کی باتیں، اللہ کے نبی کی رسالت کی باتیں اور فکر آخرت اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دلوں کے راستے میں آوے۔ پھر میرا نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو جاوے تو بچے کا اچھا نام رکھو، ایسے نام جن کے معنی اچھے ہو، صحابہ کے بیٹوں کے نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اور بچے کو اچھی تعلیم دو۔ بچہ جب بولنا شروع کرے سب سے پہلے بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ، بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ۔ جس عورت نے اپنے بیٹے کو بولتے وقت لفظ اللہ سکھایا اللہ تبارک و تعالی بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ پھر بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو بچے کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کی ترغیب ہے۔ ہماری اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو 7 سال کی عمر کو پہنچ جاوے ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو اور 10 سال کی عمر کو ہو جاوے تو نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ حالانکہ 15 سال کی عمر میں نماز کی پابندی شروع کرنے کی ہوتی ہے، شریعت کا مکلف 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے بچہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پہلے سے فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو، نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ یہ کتنی بڑی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کا مزاج اللہ والا بنے، بچوں کا مزاج دینداری والا بنے۔ میری بہنوں جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا نا تو اولاد کی زندگی میں دین آئے گا۔ ہمارے افغانستان کے بادشاہ دوست محمد بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اتنی بڑی بادشاہی ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر تھا، ان کی زندگی میں تقوی تھا، ان کی زندگی میں راتوں کا رونا تھا۔ ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ملک میں بھیجا، اس ملک پر حملے کا خطرہ تھا اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تم جاؤ اس ملک کو فتح کر کے آؤ، اس ملک کو فتح کر کے آؤ۔ جب تھوڑے دن کے بعد خبر آئی اور خفیہ ایجنسی والوں نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا ہار چکا ہے اور تمہارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا ہمارے بیٹے کو ایک ملک میں بھیجا تھا، بڑی بڑی خبر لے کر میں تمہارے پاس پہنچا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے۔ تو اس بادشاہ کی بیگم نے کہا میں نہیں مان سکتی، یہ نیوز غلط ہے، یہ بات جھوٹی ہے، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا گردن تو کٹوا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ بادشاہ سلامت سمجھے عورتوں کی عادت تو نہ ماننے کی ہوتی ہے، اپنی بیگم کی بات کو انسنی کر دی، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد صحیح رپورٹ آئی کہ تمہارا بیٹا ہارا نہیں ہے بلکہ تمہارا بیٹا تو فاتح بن کر آ رہا ہے، ملک کو فتح کر کے آ رہا ہے اور فتح کے شامیانے گاڑتے گاڑتے آ رہا ہے، فتح کے گیت گاتے گاتے آ رہا ہے۔ اپنی بیگم کو جا کر کہا کہ رپورٹ غلط تھی، ہمارا بیٹا تو ملک کو فتح کر کے آیا ہے، لیکن تو نے کس یقین سے بات بتائی کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ اس عورت نے کہا اپنے شوہر کے سامنے تو راز کی بات ہے۔ تو بادشاہ دوست محمد نے کہا میری بیوی اگر تو راز کی بات اگر تو مجھے نہیں بتائے گی کس کو بتائے گی، کون سی راز کی بات ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا اصل بات یہ ہے جب میں نے سنا یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی تمہاری ایک روٹی میں نے نہیں کھائی، میں گھر میں ٹوپیاں بناتی تھی، میں گھر میں مزدوری کرتی تھی اور مزدوری کا جو پیسہ آتا تھا ان پیسوں سے میں نے اپنی غذا کو حاصل کیا تاکہ میرا بچہ حرام پرورش سے نہ بنے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو کبھی شک والا لقمہ نہیں کھلایا، میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بچہ روتا تھا میں وضو کرتی تھی اور وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ میں نے اس یقین کے ساتھ بچے کی تربیت کی ہو اور بچے کو پالا ہو، میرا بیٹا بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ بزدل ہونا یہ تو ایمان کی نشانی نہیں ہے،
طاقتور ہونا اور ہمتی ہونا یہ تو مومن ہونے کی نشانی ہے۔ میری بہنوں، میں آپ کو کس کی کارگزاری سنا رہا ہوں؟ ایک بادشاہ جن کے گھروں میں ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی بیگم نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے کہ میرا بیٹا دیندار بنے۔ ایک ڈاؤٹ فل لقمہ نہیں کھلایا، بلکہ بچپن سے ہی بچے کو بغیر دودھ، بغیر پانی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، پھر وہ بچہ بعد میں جا کر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی بنا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے، علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹے عبد القادر، تو بغداد جا رہا ہے اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اے میرے بیٹے، میں تجھے 40 اشرفیہ دیتا ہوں، 40 سونے کے سکے جو تیرے پورے سال کا راشن ہے اور پورے سال کا تیرا گزران کے لیے 40 دینار میں دیتا ہوں، اس کو اپنے بیٹے کے بغل کے نیچے سی لیے اور کہ میرا بیٹا، آپ اللہ کے علم کو حاصل کرنے جا رہے ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب ماں کی زندگی میں دینداری ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ سے دین کو سیکھتی ہے۔ آج تو ماں اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، ماں اپنی اولاد کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ میری بہنوں، ہمارے گھر میں اللہ کا دین کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ضروری ہے ہم اپنے گھر میں اللہ کے دین کو داخل کریں، ہم اپنے گھر میں اللہ کی محبت کو داخل کریں۔ جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلہ بغداد سے، جیلان سے علم حاصل کرنے بغداد جا رہا تھا، ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ان قافلے کے ساتھ بھیج دیا، چونکہ راستے میں چور کا خطرہ ہوتا تھا، چوری کا خطرہ ہوتا تھا، ڈاکو کا خطرہ ہوتا تھا، تو راستے میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی پکڑ دیا، چھوٹے سے بچے تھے۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ بغداد کیوں جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کے علم کو سیکھنے جا رہا ہوں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا دین زندگی میں لانے جا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کو پہچانوں، میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ کہ تمہارے پاس کچھ ہیں؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہے؟ تو کہ میری ماں نے میرے بغل کے نیچے سی لیے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا اور بتائی کہ میرے بغل کے نیچے میری ماں نے کپڑوں میں سی لیے ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا، بیٹا عبد القادر، اگر تم ہمیں نہ بتاتے ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا تو فرما میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور میری ماں نے مجھے کہا تھا، بیٹا عبد القادر، جان چلی جاوے تو جان دے دینا، لیکن میرے پیارے بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، جھوٹ پر روزیاں کم ہو جاتی ہیں۔ الکذب ینقص الرزق، جب ایک مومن بندہ اور مومن بندی جب جھوٹ بولتی ہیں، فرشتے جھوٹ کی بدبو کی بنیاد پر 2 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا نحوست ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عورت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ چھوٹے سے بیٹے کی باتیں یہ چور کے دل پر لگی، وہ ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا، اور ڈاکو کے سردار نے سید عبد القادر جیلانی کو پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہاری عمر چھوٹی ہے، بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بغداد جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی معرفت کو زندگی میں لینے جا رہا ہوں۔ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہیں؟ کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا، میرے بیٹے، اگر تم ہمیں نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا۔ تو فرمایا، میں کیسے آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جب میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اس انداز سے سیدنا عبد القادر جیلانی نے ڈاکو کے سامنے اور ڈاکو کے سردار کے سامنے باتیں فرمائی کہ تمام کے تمام ڈاکو رونے لگے، اور ڈاکو کے سردار نے یوں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اتنی چھوٹی عمر میں اپنی ماں کی باتوں کا کتنا لحاظ کرتے ہو اور اپنی ماں کی باتوں کا کتنا پاس رکھتے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے، زندگی ہماری چوری میں گزر رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ایک چھوٹے بیٹے کی رونے کا اثر اور ایک چھوٹے بیٹے کی نصیحت کا اثر ڈاکو کی زندگی پر اتنا پڑا کہ تمام کے تمام ڈاکوؤں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنے۔ اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے بنے کہ اس زمانے کے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے تھے۔ تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ ماں بیٹھی ہوئی ہے جیلان میں، اور یہاں بیٹے کی زندگی کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے گھر میں دینداری کا ماحول زندہ کرو، ہمارے گھر میں دینداری آوے، ہمارے گھر میں اللہ کا تعلق آوے، ہمارے بچے دیندار بنے۔ اس کے لیے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہے۔
اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے وقت نکال کر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے۔ یہ تعلیم کی 2 کتابیں ہیں، فضائل عمل، فضائل صدقات، ان میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی احکام ہیں، اسلام کے 5 بنیادی احکام ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کے پڑھنے کے فضائل ہے، درود شریف کے پڑھنے کے فضائل ہیں، مال خرچ کرنے کے بیانات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے واقعات ہیں، اور غریبوں پر خرچ کرنے پر کیا ملے گا، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کی تربیت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، موت کی تیاری کیسے کرنا ہے، اللہ والوں کے واقعات ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد، کھانے کے پہلے یا کھانے کے بعد، جب ہمارے گھر کے سارے افراد موجود ہو، ایسے وقت میں کتاب کی تعلیم کی جائے۔ جب کتاب کی تعلیم کی جائے گی انشاءاللہ، تو کتاب کی تعلیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، گھروں کی تعلیم کے بڑے بڑے برکات ہیں کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کی زندگی میں دینداری آئے گی، ہمارے بچے نیک بنیں گے اور ہماری بچیاں نیک بنے گی۔ ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کا تقوی آئے گا۔ چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے اور چاروں طرف گناہوں کا کھیل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں گھروں کے تعلیم کی برکت سے ہمارے بیٹے اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور آئے گا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی اور ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، اور ہمارے جوان لڑکے 5 وقتوں کے نماز کے پابند بنیں گے، نیکی کا شوق ان کی زندگی میں آئے گا۔ یہ تعلیم کا اثر ہے، اور ہماری جوان لڑکیاں با حیا بنے گی، ان کی زندگی میں شرم آئے گی، ان کی زندگی میں حیا آئے گی، ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی طرح گزرے گی اور اللہ کے نبی کی بیویوں کی طرح، اور صحابیات کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزاری۔ گھروں کی تعلیم کے بڑے برکات ہیں کہ جن کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوتا، کہ جن کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جن کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیویوں کو کہا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تعلیم کرے۔ آیات سے مراد قرآن کریم کی باتیں ہیں، حکمت سے مراد حدیث کی باتیں ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں زندہ ہو۔ آج میری بہنوں، ہمارے گھروں میں کپڑوں کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسا کپڑا ہونا چاہیے، ایسی ڈیزائن ہونی چاہیے اور ایسا یہ ہونا چاہیے، سونا اور چاندی کے زیورات کے ہمارے گھروں میں تذکرے ہیں، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، جن کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے گی۔ ہمارے گھر سے اللہ کی محبت کے تذکرے گھروں سے نکل گئے، اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے گھروں سے نکل گئی، صحابہ کی زندگیاں ہمارے گھروں سے نکل گئی، اور قبر میں جانے کی باتیں ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ ہمارے گھر کے بچے جوان ہونے کے باوجود اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، ہماری جوان بیٹیاں پردوں سے باہر آ گئی۔ اس سے میری بہنوں ضروری ہے اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ گھر میں تعلیم زندہ ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرمایا کرتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، ہمارے بچے صحابہ کے بچوں کی طرح بنیں گے اور ہماری لڑکیاں صحابیات کا نمونہ بنے گی، اور گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں متوجہ ہوگی۔ سارے جھگڑوں کا علاج گھروں کی تعلیم ہے، ساری گھروں کی نحوست کو ختم کرنے کا علاج گھروں کی تعلیم ہے، میاں اور بیوی محبت لانے کا علاج، ساسو اور بہو کے درمیان محبت لانے کا علاج یہ گھروں کی تعلیم ہے، کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جائیں گے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو۔ حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہماری بچیاں آپے سے باہر ہو جائے گی، ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں گے، ہمارے جوان لڑکے گناہوں کا شکار بن جائیں گے۔
اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو. اور دوسری بات فرمائی گھروں کی تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں اللہ کا ڈر آئے گا. اللہ کا ڈر آئے گا. گناہ کرتے کرتے ڈریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. میری بہنوں، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو ماں کی زندگی کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. اپنے گھروں کو دیندار بناؤ. عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا. اتنا سارا قحط پڑا کہ مدینے میں لوگ مارے بھوک کے مرنے لگے. یہاں تک کہ جنگلی جانور مدینہ منورہ کے اندر آنے لگے. مارے بھوک کے مارے پیاس کے بارش بند ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤں اور میں اللہ سے دعا کروں، یہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر تو نے بارش کو تھام لیا ہے، بارش سے بند ہو چکی ہے. لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں جیسے کہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں کے اندر گیا، میرے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے پہاڑ میں کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. میں وہی کھڑا ہو گیا. اس بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے پروردگار عالم میری ماں بڑی دیندار ہے، میری ماں بڑی دیندار ہے، میں مدینہ منورہ کا چھوٹا سا بیٹا ہوں. یہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر تو نے آسمان کو برسنے سے بند کر لیا ہے، زمین سخت ہو چکی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یا اللہ تو بارش کو دے دے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا. اس کے رونے کی وجہ سے اس کے گرم گرم آنسو اس کے 2 انگلیوں کے بیچ میں سے زمین پر گر رہے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا، اے پروردگار عالم تو بارش کو دے دے اور قحط کو ختم فرما دے. اگر تو نے بارش کو نہیں عطا فرمائی اور تو نے بادلوں کو نہیں چلایا تو یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یا کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا. یہ معصوم بچے نے کس انداز سے اللہ کو پکارا، اس کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اتنی خطرناک مدینہ منورہ میں گرمی تھی، لوگ پسینے سے شرابور تھے. اچانک آسمانوں پر بادل آئے اور بادلوں سے بارش برسنا شروع ہوئی. اتنی بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا. ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. جب ماں دیندار ہوتی ہیں تو بچے دیندار ہوتے ہیں. جب ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے. اس نے میرے بہنوں اپنے گھروں میں ماحول کو زندہ کرو اور اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے. ماں بھی نماز کی پابند ہو، ہمارے شوہر نماز کے پابند بنے، ہمارے بچے نماز کے پابند بنے، ہمارے جوان لڑکے مسجدوں کو آ رہے ہو اور ہمارے شوہر مسجدوں کو آ رہے ہو. فجر میں تو اکثر تمہارے لوگ سو جاتے ہیں. اور میرے بہنوں ایک ایسا نحوست والا گھر ہے کہ جن کے گھروں میں ماں بھی سوئی ہوئی ہو اور باپ بھی سویا ہوا ہو اور بچے بھی بستروں کو آباد کر رکھے ہو، اس گھر میں کبھی اللہ کی برکتیں نہیں آتی. اپنے شوہروں کو اٹھاؤ کہ تم جاؤ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے. اپنے جوان لڑکوں کو اٹھاؤ، جاؤ تم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے. اذان ہوتے ہی ہماری گھر کی لائٹیں چالو ہو جائے اور ہم نماز کی پابندی کرے. نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، ہمارے گھر کے سارے لوگ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ اور سورہ واقعہ کو پڑھا کرے. قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہے ہو، اللہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہو رہا ہو. اور میری بہنوں یہ تمام کے تمام صفات اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے روتے تھے اور گھٹنوں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہوتا تھا ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی. غزوہ موتا کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشکیل فرمائی کہ لوگوں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. بہت بڑا مجمع 3000 سے زیادہ صحابہ مدینہ منورہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 سال کے نوجوان صحابی جن کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں،
چھ سال کا لڑکا عبداللہ ہے، 4 سال کا محمد ہے، 2 سال کا عون ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ ان کی گھر والی کا نام اسماء بنت عمیس ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پورے منظر کو کھول دیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کا دایاں ہاتھ بھی کٹا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹا، اور جعفر طیار اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ جعفر طیار غزوہ مؤتہ میں شہید ہو گئے تو ان کے بچوں کے پاس گھر پر آئے۔ گھر پر آنے کے بعد دیکھا کہ جعفر طیار کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے عبداللہ، محمد، عون کھلیان میں کھیل لگے ہیں، اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس اپنے بچوں کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور کہے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اسماء بنت عمیس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میرے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف حال جعفر، جعفر کی طبیعت کیسی ہے؟ جعفر کے بچے جعفر کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچے اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے گردن کو نیچے جھکا لی اور آپ نے کہا یا اسماء اسبری واحتسبی، یہ اسماء تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید کر، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے جب یہ بات سنی ہے کہ میرے شوہر جعفر طیار اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، روٹی پکاتے پکاتے زمین پر گر پڑی۔ میری بہنوں، ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا، دین کے پیچھے بڑی قربانی دی ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، اپنے 4 جوان بیٹوں کو فرمایا بیٹوں کل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تم کو حلال کے لقمے کھلائے ہیں، حلال کا پانی کھلایا ہے، میں تم نے تم کو حلال کا دودھ پلایا ہے۔ اے میرے بیٹو کل اللہ کے راستے میں آپ کو جانا ہے، میرا کوئی بیٹا گھر پر واپس نہ آوے، کل اللہ مجھے پوچھے گا خنسا کیا لے کر آئی ہو، تو میں اللہ کے سامنے یوں کہوں گی اللہ میں کچھ لے کر نہیں آئی، دامن خالی ہے بالکل نیکیوں سے، لیکن 4 شہید بیٹوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ جب دوسرا دن ہوا بڑے بیٹے کو گھر سے روانہ کیا، دوسرے کو گھر سے روانہ کیا، 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں گئے اور چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ جن کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ ماں کی قربانیاں تھی، اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا۔ میری بہنوں، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں، کتنی جماعتیں سال کی نکلتی ہیں، کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی نکلتی ہیں، چلے کی نکلتی ہیں، 7 مہینوں کی نکلتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیل کریں اور اپنے شوہروں کی تشکیل کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں بیٹھنے کی ترغیب دے۔ آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، ہمارے گھر کی فکر مت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے گی اور دین کے کام میں تعاون کرے گی، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ میری بہنوں، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی صحابیات جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی اور ان کے جوان شوہر ملکوں میں جا کے شہید ہو گئے، ملکوں میں جا کر قبریں بتائی۔ زید ابن حارثہ موتا میں ہے، جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہوئے، ابن رواحہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، معاذ بن جبل بھی وہاں سوئے ہوئے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے بھی وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ملکوں میں بنی ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے یتیم ہوئے ہیں، جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں اور اپنی جوانی اپنی دیواروں کے ساتھ گزاری ہے، تب جا کر میری بہنوں دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ اس نے میری بہنوں ہم فکر کریں اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو لانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ہمارے یہاں سے 1 تاریخ کو جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہے، چلے کی جماعت بھی بنے گی اور 15 شعبان سے 4 مہینوں کی جماعت بنے گی۔ میری بہنوں، ہماری بستی میں بہت کمزوری آ چکی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت کم ہو چکا ہے۔ عورتیں جب یہ بات دل پر لیتی ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی، تو عورتیں جو چیز چاہتی ہے اللہ پاک اس کو پورا کرتا ہے۔ گھر جا کر اپنے شوہروں کی تشکیلیں کرے اور ان کے نام لکھاوے کہ تم گھر کی فکر مت کرو، تم بچوں کی فکر مت کرو، تم اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ پاک ہمارے گھر کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔
اور میرے نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے گھر والوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں. اس سے میری بہنوں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. سیلا ابن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں ترکستان گئے، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر گئے اور اپنے بیٹے کو کہ میرے پیارے بیٹے پہلے تو شہید ہو جا تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں تو مجھے صبر کے بھی جنت ملے، پھر بعد میں شہید ہو جاؤں. باپ اور بیٹا دونوں ترکستان میں شہید ہوئے ہیں. جب ان کی عورت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا کو پتہ چلا اور ملک شام کی عورتوں کو یہ خبر پہنچی کہ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو محلے کی عورتیں ان کے گھر پر آئی تعزیت کے لیے، ان کے گھر پر آئی بیٹھنے کے لیے. تو رابعہ عدویہ نے فرمایا اگر تم میرے گھر پر اس لیے آئی ہو کہ تم میرے گھر میں آ کر مجھے تسلی دو تو واپس چلی جاؤ، مجھے تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم میرے گھر پر اس لیے آئی ہو کہ تم مجھے مبارکبادی دو کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تمہارا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میرا بیٹا اور میرا شوہر جنت کا حقدار بن چکا ہے. میری بہنوں یہ جذبات عورتوں کے تھے، یہ جذبات ماؤں کے تھے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی عبداللہ بن زبیر جب اللہ کے راستے میں جانے لگے، ان کی بوڑھی اماں اسما جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے. ماں نے اپنے بیٹی کو تشکیل فرمائی اے بیٹا تو اللہ کے راستے میں نکل. عبداللہ بن زبیر جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ماں نے یوں کہا بیٹا تم مجھے گلے مل لے. جب بیٹا ماں کے گلے ملا ہے تو عبداللہ بن زبیر کے بدن پر بختر تھا، زیرہ پہنی ہوئی تھی تاکہ دشمن کی تکلیف سے ان کی باڈی محفوظ رہے. تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا ہے کہ اماں میں نے زیرہ پہنی ہے؟ کہ بیٹا زیرہ نہیں پہنا کرتے، ہم تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو میں کہا ماں میں نے اس لیے زیرہ پہنی ہے کہیں میری شہادت کے بعد کہیں میری لاش کی بے حرمتی نہ کر لے. حضرت ماں نے کیا فرمایا اے میرے پیارے بیٹے الشاۃ المذبوحۃ لا یلمعها الا السلخ، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے اور جب بکری مر جاتی ہے تو بکری کے کھال سے بکری کو کیا مطلب، اس کی کھال کے ساتھ کیا جائے گا. ہم تو اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے، پھر ہمیں نہیں دیکھنا پیچھے کیا ہوتا ہے، بس اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اس طرح کی ماں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی. میری بہنوں پہلی تاریخ کو جماعت اللہ کے راستے میں نکل لگی ہے، اپنے گھر سے ترتیب بناوے اور اپنے گھر میں بچوں کی ارادے کرواوے انشاءاللہ. تو کیا ہوگا، ہمارے گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا، ہمارے گھر میں دینداری آئے گی، ہمارے بچے دیندار بنیں گے. کتنے بگڑے ہوئے شوہر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان کی زندگیاں پلٹی ہیں اور اپنی بیوی کی خدمت کی ہے اور اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کیے ہیں. کتنے نافرمان بیٹے جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد جب اللہ کے دین کی باتوں کو سنا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے ہیں. یہ اللہ کا راستہ ہے. اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے اور آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلے. 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جاوے. اگر 3 دن آپ کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے اور 10 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے 2 مرتبہ پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے اور اگر چلہ لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاوے. آج کتنی جماعتیں مستورات کی بیرون جا رہی ہیں، ہماری گجرات کی کتنی جماعتیں بیرون میں کام کر کے آئی اور کتنی جماعتیں مستورات کی بیرون میں پیش ہوئی اور جا رہی ہے آ رہی ہے. ہماری بستی کے اندر بھی ایسا جذبہ ہو کہ مرد بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، عورتیں بھی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا رہی ہو. اسے میری بہنوں جو بات عورتیں دل پر لیتی ہیں وہ بات لوگوں کی زندگیوں کے اندر آتی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اور ایک آخری بات میری بہنوں، روزانہ وقت نکال کر نمازوں کے بعد دعا کرے. ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اپنی قبر کے لیے اللہ سے دعا کرے اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرماوے، دنیا عافیت والی دے اور آپ مرنے کے بعد اللہ پاک اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے. اللہ سے روزانہ دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے پوری امت پر دعا کرے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اکرام دعا والی بندیوں کا ہوتا ہے. دعا بھی کرے انشاءاللہ. اور ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد ہماری بہنیں تشکیل کر دے اپنے بیٹوں کو پہلی تاریخ کو جماعت بھیجنا ہو چلے کے لیے اور 15 شعبان 4 مہینوں کے لیے ان کے ناموں کو لکھ کر پرچہ مسجد میں بیچ دے اور اپنی خود کی بھی ترتیب بناوے کہ میں 3 دن تیار ہوں، 10 دن تیار ہوں، چلے میں تیار ہوں، اپنے محرم کا نام لے کر پرچہ مسجد میں روانہ کرے. اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لے.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. یا اللہ ہمارے مستورات کے جمع ہونے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ بڑی قیمتی مستورات ہیں، یا اللہ جب کوئی بات غورت دل پر لیتی ہے وہ بات دنیا میں وجود میں آتی ہے. یا اللہ میں فکر آخرت کرنے والا بنا دے، قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارے تمام مستورات کو پردے کی پابند بنا دے، نماز کی پابند بنا دے، گھر میں نماز کو زندہ فرما دے، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے، تیرا ذکر زندہ فرما دے، ہر ایک کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. اے میرے پروردگار پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. یا آتے 4 مہینوں کی چلے کی جماعت کا بننا آسان فرما دے، مستورات کی جماعتیں بننا آسان فرما دے. 100% اس بستی کو دیندار بنا دے، گھر میں پردہ زندہ فرما دے، گھر میں دین زندہ فرما دے، دین کی محنت کو کرنے والا عملہ پیدا فرما دے. 4 مہینوں کی جماعتیں بننا، بیرون کے تقاضے اس بستی سے پورے کرنا اللہ تو آسان فرما دے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. مولا ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، تجھے سب کچھ پتہ ہے. یا اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے پروردگار ہے، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، گھر والوں کے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.